अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। सबक नंबर 6 में आप सबको खुश आमदीद। आज का सबक हम फजर की अजान, अकामत और वुजू के बाद की दुआ, ग्रामर में बी, फी और अला, नए हरूफ होंगे, आखिर में नुक्ता तालीम होगा। और इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार हैं। यानी सिर्फ 6 अल्फाज की मदद से आप लोग कुरान मजीद में आने वाले 3796 अल्फाज सीख लेंगे। और इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 6 के अख्ताम तक हम 63 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,267 बार आए हैं। जैसा कि हमने पहले सबक में बताया था कि कुरान मजीद में कुल तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं जो रेपिटेशन के साथ 4500 अल्फाज बनते हैं, जो यानी वो तकरीबन 78,000 बार आए हैं, जिनमें से हम सिर्फ 232 अल्फाज इस कोर्स में सीखेंगे। और वो 232 अल्फाज वो होंगे जो कुरान मजीद में 41,111 बार, यानी 50% से जायद अल्फाज हम इंशाल्लाह इस कोर्स में सीख लेंगे। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। फजर की अजान में हम सब सुनते हैं हैया अल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात। चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए ये अस्सलात क्या है, इसमें फेल हाफ में से क्या है। जी, चैट बॉक्स में लिखिए। اسم. इसम, बिल्कुल ठीक। जी, आमना फरहान भी कह रही है इसम। सलाद जो है वो इसम है, कैसे पता चला है हमें? अलिफ लाम से। ठीक है, कि अलिफ लाम शुरू में है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आंखें बंद करके आपने कहना है कि इसम है। अलिफ लाम के अलावा इसम की एक और चीज हो सकती है निशानियां, लेकिन अगर अलिफ लाम आ गया तो आंखें बंद करके कि वो इसम है। ठीक है, आखिर में गोलता है तो इसका मतलब क्या है? मुअन्नस है। अगर अलिफ्ता होता तो जमा होता, लेकिन गोलता है तो ये वाहिद है। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, आप पॉइंट्स अपने जहन में रख लिए अगर। इनको बार बार इसीलिए दोहराया जाता है कि ये चीजें आपके जहन में बैठ जाए, ये रट्टे लगाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अगला लफ्ज है खैर। खैर का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हम सब अच्छी चीज को खैर से हो ये भी कहते हैं कि खैरियत से हो, इस तरह से। तो खैर का मतलब है बेहतर। एक होता है अच्छा, उससे थोड़ा सा बेहतर, और फिर बेहतरीन। 3 डिग्रीज होती है ना किसी भी चीज की क्वालिटी की। तो खैरुन बेहतर है। अब बात हो रही है कि मैंने आपको बताया कि अच्छा, बेहतर और बेहतरीन। अच्छा बगैर किसी कंपैरिजन के, बेहतर जो हम किसी एक से कंपैरिजन करें कि हाँ फलां से फलां शख्स बेहतर है, या फलां चीज से फलां चीज बेहतर है। और अगर हम तमाम में बेहतरीन है, बेहतरीन का अगर हम करते हैं तो तमाम में बेहतरीन है। यहां पे लफ्ज है बेहतर। बेहतर हमने ज़ाहिर है किसी से कंपैरिजन करना है, तो किस चीज से बेहतर है? मिनन नौम। मिन से, पहले सबक से हम पढ़ते आ रहे हैं, मिन से। अन्नौम, नींद। नौम कहते हैं नींद को। अच्छा, अब अलिफ लाम से यहां भी हमें पता चल रहा है ये इसम है। तो नौम नींद को कहते हैं। और नींद का लफ्ज जो है, ये नौम का लफ्ज कुरान मजीद में 3 बार आया है। नींद जो है वो मौत के बराबर है। आमतौर पे ये साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि जो नींद है ना वो आपकी टेम्परेरी डेथ है, आर्जी मौत है। और नमाज जो है वो असल जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है, और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। नींद जिस्म के लिए राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है। जिस तरह नींद जिस्म के लिए जरूरी है, उसी तरह से नमाज रूह के लिए जरूरी है। नींद जिस्म के लिए राहत है, मगर ये बात याद रखिए कि नींद जिस्म के लिए राहत तभी है जब आप उसको सही वक्त पर लें। आजकल जैसा कि बहुत ज्यादा ट्रेंड, हर जगह बहुत ज्यादा ट्रेंड है, पहले तो कहीं कहीं होता था, अब तो हर घर में हर जगह ये ट्रेंड है कि सारी सारी रात जागते हैं और फजर की नमाज के टाइम सो जाते हैं। ये बात याद रखिए कि सुबह फजर के वक्त सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह। ये बात हमें 1400 साल पहले बता देगी, और आज की साइंटिफिक रिसर्च भी ये बात कहती है
کہ جو نیند کا بہترین ٹائم ہے وہ رات کو 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہے. جو میکسیمم جو ٹائم جو سب سے اچھا ٹائم ہے وہ رات 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا ٹائم. تو اس سے کیا پتا چلا ہے کہ صبح فجر کے وقت سونا جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے جسم کے لیے قطعاً راحت کوئی باعث نہیں. اکثر دل اور دماغ پر بیماری کا حملہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے. صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے بہترین دوا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ صبح کی سیر کے عادی ابھی بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو صبح کی سیر کرتے ہیں، اور وہ یقیناً اس چیز کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہوا میں تازگی، جو ارد گرد آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ میں فریشنس ہوتی ہے، وہ دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتے. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں گے، نیند سے جاگیں گے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے آپ صبح کی فضا کی تازگی کو محسوس کریں گے. اب نماز نیند سے بہتر ہے، اس تصور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں فجر کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے. اس حصے کی پریکٹس کریں. الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے. اب اگلی چیز اقامت. اقامت جب نماز کے لیے ایک امت کہی جاتی ہے تو اذان کے جو لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ان کو ظاہر ہے اس کا ایکسپیرینس بھی ہے. تو اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں، لیکن حیا علی الفلاح کے بعد یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں: قد قامت الصلاۃ. 2 بار یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. قد، قد کا مطلب ہے البتہ، ہو چکا، آلریڈی، کنفرم. ٹھیک ہے، ہو چکا. اور صرف قد کا لفظ قرآن مجید میں 406 بار آیا ہے. اب اذان جو ہے وہ اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئے، اور اقامت اس اعلان ہے اس بات کا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں ان کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے. قامتی، کھڑی ہو گئی، کاما سے، قائم سے، قامتی کھڑی ہوگی، الصلاۃ نماز. اب اگلی چیز جو ہے وہ آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے: وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو سے پہلے کی کوئی اسپیسیفک دعا یا ذکر جو ہے وہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں. اب باری آتی ہے وضو کے بعد کی دعا کی. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی دعا جو آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو آتی بھی ہوگی اور نہیں بھی آتی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم آج اس کو اس طرح سے سیکھیں گے کہ وہ آپ کو ابھی نہیں تو کل تک ضرور یاد ہو جائے گی. صرف وہ آپ نے دھیان سے وضو کیا. الحمدللہ ہم 5 وقت ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے یہ دعا پڑھی تو اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے. اب بڑھتے ہیں دعا کی طرف. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اذان میں بھی سیکھ چکے ہیں، یہ ہمیں آتے ہیں. اس کی تشریح بھی ہم اذان کے سبق میں دیکھ چکے ہیں. یہ الفاظ دہراتے وقت موت کو یاد رکھیے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. دوسری جگہ فرمایا: قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. لا الہ الا اللہ کتنا مختصر چیز ہے یاد رکھنے کے لیے، اور ہمیں سے ہم کو الحمدللہ آتی بھی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب ہم یہ الفاظ ہر اذان میں، ہر وضو کے وقت کے بعد کی دعا میں، اور اس کے بعد ہم تشہد میں یہ الفاظ دہراتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہم سے یہ الفاظ نہ نکلوائے. ہم نے آپ کو اذان کے تشریح میں ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن ان میں صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا.
तो इस कलमा کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اور اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، کیونکہ مرتے وقت وہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں گے جو آپ زندگی میں دہراتے رہیں۔ یہاں تک الفاظ تھے اذان کے، تھوڑا سا یہاں سے فرق ہے، یہ بھی ہمیں آتے تو ہیں لیکن تھوڑا سا یہاں پہ فرق ہے، وہ ہم الفاظ یہ سیکھ لیتے ہیں، کچھ اضافہ ہے۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وحدہ، واحد ایک، اور وہ اکیلا ہے۔ واحد کا لفظ، احد، توحید، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لا شریک، پہلا کہا کہ وہ اکیلا ہے، پھر دوبارہ اس چیز کی گواہی، سب سے پہلی گواہی دی گئی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگلی بات، تیسری گواہی، دوسری گواہی دے گی وہ اکیلا، وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک، لا نہیں ہے، شریک کوئی شریک، شریک وہی اردو والا شریک جس کی جمع شرکا ہے، اور ہم اکثر اردو میں استعمال کرتے ہیں حصہ دار، پارٹنر، جیسے شریک بزنس، شریک کار، شریک حیات، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو وہی والا شریک ہے۔ شرکا کا لفظ اس کی جمع ہے، شرک بھی یہیں سے نکلا اور مشرک بھی یہیں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے کوئی شریک لاہو، اس کا یا اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر سے دو بار دوسرے الفاظ میں اقرار کیا، یعنی کل تین بار یہ مختلف الفاظ میں یہ اقرار کیا گیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہو جائے، شرک سے مکمل طور پر ہم دور ہو جائیں، ورنہ کیا ہے، ہماری نجات ہی مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے، پریکٹس کیجئے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ اگلے الفاظ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا، کہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الفاظ ہیں جو ہم نے اذان میں بھی سیکھے اور ہمیں اس کا مطلب آتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک لفظ اس میں اضافی ہے، عبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبدہ اس کے بندے، کس کے بندے؟ جس کی پچھلے جملے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے۔ عبد کی جمع ہے عباد، عبدہ اس کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں، اور رسولہ اس کے رسول ہیں۔ عبدہ کے علاوہ باقی الفاظ ہم اذان میں سیکھ چکے ہیں، اب ایک لفظ عبدہ کا اضافہ کیوں ہے؟ یہاں پر عبد کا لفظ اس لیے اضافہ کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا نعوذ باللہ خدائی میں شریک بنا دیا تھا، جیسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عزیر کو یہودی اس طرح سے کہتے ہیں، مطلب عیسائیوں میں تثلیث کا کانسیپٹ ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو یہ عبد کا اضافہ اس ساری چیزوں کو کانٹراڈکٹ کرنے کے لیے، اس ساری چیزوں کو نفی کرنے کے لیے اضافہ کیا گیا، کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر، اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں اور ہر وضو کی دعا میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا، اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد ہے، یعنی بندوں میں سے وہ سب سے بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، آل دو وہ اللہ کے بہترین بندے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں۔ کیوں اضافہ کیا گیا؟
ताकि शिर्क का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। प्रैक्टिस कीजिए। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। अगले 15 सेकंड आपके। अब्दुहु का तर्जुमा चैट बॉक्स में लिखिए। अब्दुहु, ये ज़हन में रखिएगा। अब्दु, अब्द जो है वो वाहिद है। अब्दुहु। जी, अरीबा गुलाम ये दिन बिल्कुल ठीक। लुबना लियाकत जी बिल्कुल ठीक। नहीं, लुबना लियाकत थोड़ा सा दोबारा गौर करें। मैंने बताया ना, अब्द जो है वो जमा नहीं है, वाहिद है। शमीम अख्तर जी बिल्कुल ठीक। वो हमने एहतरामन उसके बंदे कहा था ना। लुबना लियाकत, आमना फरहान जी बिल्कुल ठीक, लेकिन एक्चुअली वो वाहिद था, तो इसलिए डी यानी उसका बंदा। आज क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम है, लगता है अभी तक ईद खत्म नहीं हुई। चलें जी। अब यहां तक वो अल्फाज थे जो हमें ऑलमोस्ट आते थे। अनीला फारूक जी बिल्कुल ठीक, ऑलमोस्ट हम सबको आते थे। थोड़ा बहुत अगर हमें भूले भी हुए थे तो वो हमने रिवाइज कर ली। अब कुछ अल्फाज हैं जो नए हैं, लेकिन इनको हम इस तरह से सीखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम हमें इस क्लास के बाद ये अल्फाज भी आते होंगे। नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह हमें अगले 24 से 48 घंटों में याद हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा इज्अल्नी मिनत तव्वाबीन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। मैंने आपको बताया था कि अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं होंगे। अल्लाहुम्मा हरफ निदा है, ये ऐसे ही आएगा, इसका मतलब है ए अल्लाह। इज्अल्नी, इसके दो टुकड़े। इज्अल्नी, इज्अल बना दे। जाअला से है ये, इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीखेंगे भी ये कैसे आता है। इज्अल बना दे, नी मुझे, ए अल्लाह बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों से। ताबा कहते हैं पलटने को या तौबा करने को। ताइब कहते हैं पलटने वाले को। तुम्हें भी कहते हैं ना वो ताइब हो गया, गुनाहों से ताइब हो गया। तौबा करने वाले को या पलटने वाले को। और तव्वाब कहते हैं बार बार तौबा करने वाले को या बार बार पलटने वाले को। अल्लाह ताला जब बंदा तौबा करता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। तो तव्वाब है जो बार बार पलटे, यानी बार बार तौबा करे। तो हम क्या दुआ करें। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, बार बार तौबा करने वालों में से, बार बार पलटने वालों में से। वज अलनी, वा और इज अल बना दे नी मुझे, मिन से, अल मुतताहिरीन खूब पाक साफ रहने वाला। मुतताहिर कहते हैं पाक साफ, ज्यादा पाक साफ रहे। तहारत का लफ्ज आप लोग अक्सर देखते हैं, सब पढ़ते भी हैं। तहारत कहते हैं पाकी को, सफाई को। तो मुतताहिर बहुत ज्यादा पाक साफ रहने वाला। तो पाक साफ रहने वालों में से। अब इंसान बार बार गलतियां करता है, हम सब करते हैं। नहीं करने के काम जो है वो करता है, या करने के काम जो सही तरीके से नहीं करता। इसलिए शदीद जरूरत है कि वो बार बार तौबा करे। और तौबा की कुछ शराइत। तौबा ये नहीं है कि आपने गलत काम किया, तौबा की, फिर गलत काम किया, फिर तौबा की, फिर उस काम को बार बार करते रहे, हर दफा तौबा करते रहे। तौबा की शराइत ये है कि इंसान गलत काम करने से रुक जाए, गलती पर शर्मिंदगी हो, और आइंदा ना करने का इरादा हो। वरना तौबा का कोई फायदा नहीं है। और जिनका हक मारा है उनका हक लौटा दिया जाए। यानी अगर तो आपने अल्लाह ताला के बनाए हुए किसी काम को आपने गलत किया है या नहीं किया है कुछ इस तरह से, तो वो तो आप तौबा करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो वो हक वापस करना भी इंतहाई जरूरी है, या एटलीस्ट उस बंदे से माफी मांगना भी बहुत जरूरी है। अब पाकी से मुराद यहाँ पर सिर्फ लिबास और मकान की पाकी नहीं है। हम वुजू करते हैं पाक साफ होने के लिए और उसके बाद नमाज अदा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिबास और जगह का पाक साफ होना जरूरी नहीं है, बल्कि अकीदा और ख्यालात, यानी हमारे जो सोच है, हमारा जो अकीदा है, उसको भी पाक होना बहुत जरूरी है, हर तरह की बुराई से। तो यहाँ पे दुआ क्या है कि हर किस्म की पाकी नसीब। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें पलटने वालों में से और पाक साफ रहने वालों में से बनाए। प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुतताहिरीन। अगले 15 सेकंड आपके लिए।
चलें जी, चैट बॉक्स में लिखते हैं इज अलनी। इज अल नी। आमना फरहान, शमीम अख्तर, बिल्कुल ठीक। लुबना लियाकत, अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन, अनीला फारूक जी, बिल्कुल ठीक। इजअलनी, बना मुझे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो भी हमने एक हदीस पढ़ी थी कि जो वुजू के बाद दुआ पढ़ेगा तो उसके लिए क्या होगा? जी, आमना फरहान, बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर, लुबना लियाकत, रीबा गुलाम मोहिउद्दीन। उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे हम छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। औज़ुबिल्लाहि सबक नंबर 6 की बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं लफ्ज की किस्में और उनमें हरूफे जार। आज हम 3 नए हरूफे जार पढ़ेंगे, बी, फी और अला। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब लोग अपने हाथ बिल्कुल फ्री करें और मेरे साथ पढ़ें। ठीक है? इशारे सबने साथ साथ करने हैं। सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। इन इशारों की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको अब तक वैसे पता लगना शुरू हो गया होगा, लेकिन नहीं तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको पता चल जाएगा। इशारे बहुत जरूरी हैं। जब तक आप इशारे नहीं करेंगे ना, आप ग्रामर को उस तरह से नहीं सीख सकेंगे जिस तरह के सीखना चाहते हैं। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म कहते हैं किसी का नाम या सिफ्त, और इसकी निशानियां हमने क्या पढ़ी थी? अलिफ लाम शुरू में हो सकता है, आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर हो सकती हैं, वाव नून या नून या अलिफ तो आखिर में हो सकता है। लेकिन ये चीज जहन में रखिएगा कि अलिफ लाम और तनवीन यानी दो पेश, दो जबर या दो जेर ये कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। या अलिफ लाम आएगा या तनवीन आएगी। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। इसम हम पढ़ चुके हैं, हर्फ हम पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह फेल हम आने वाले इस बात में पढ़ेंगे। ये एक टेबल जो हमने शुरू में सीखा था और मैंने आपको बताया था कि कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा अहम है। तो कौन करवाना चाहेगा? ये इनको कहते हैं जमायरे मुत्सिला, यानी जो जुड़कर आते हैं। जी, लुबना लियाकत सिस्टर, आप करवाए। उसका, हम उन सबका, का आपका, ही मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। अब ये टेबल सिस्टर शमीम अख्तर आप करवाएं। ये पिछला टेबल जो हमने किया था, लाम, मिन और अन का, तो ये पूरा टेबल आप करवाएं। जी। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सब के लिए, लाना हमारे लिए। मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। अन उ उससे, अन उन सब से, अन का आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक।
یہ تھوڑا سا اس لیے ہوتا ہے کہ تھوڑی دہرائی ہو جاتی ہے، ہم اب تو اس دفعہ تو کلاس بھی کافی دن کے بعد ہو رہی ہے، تو چلیں ذرا چیزیں پرانی چیزیں ریوائز ہو جائے۔ اور یہ ٹیبل جو ہے قرآن مجید میں تقریباً 5,000 بار آیا۔ اچھا چلیں تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھ لیتے ہیں نا، رسول من اللہ، رسول من اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ جی اے بھی ٹھیک ہے، جی آمنہ فرحان اریبا جی بالکل، اے بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ویسے انہوں نے سی کیا ہوا، لیکن اے بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ کی طرف سے، جی اے اینڈ سی دونوں ہو سکتے ہیں، ایک رسول اللہ کی طرف سے، اب ایک کا مطلب کہ اس لیے یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جمع نہیں ہے، باقی رسول اللہ کی طرف سے بھی ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں سب لوگ، جی انیلا فاروق جی ٹھیک ہے، چلیں وللمؤمنین، وللمؤمنین، وللمؤمنین تین ٹکڑے ہوں گے، وا لی اور المؤمنین، جی اریبا غلام محی الدین بالکل ٹھیک، آمنہ فرحان شروع میں واؤ بھی ہے نا، شمیم اختر بالکل ٹھیک، لبنہ لیاقت جی ٹھیک بالکل، انیلا فاروق جی بالکل ٹھیک، ڈی یعنی اور مومن مردوں کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان کر لیں نا، تو اس سے آپ کو بعد میں بھی کوئز میں بھی آسانی ہو، کہ وہی دیکھیں شروع میں وا ہے نا، تو وا کا مطلب بھی ساتھ لگے گا، اور مومن مردوں کے لیے، من ربی ہی، من ربی ہی، من ربی ہی، ربی ہی ہے، شمیم اختر جی بالکل ٹھیک، انیلا فاروق اور اریبا جی، انیلا تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں نا، ربی ہی، ربو ہو اور ربی ہی ایک ہی بات ہے، لبنہ لیاقت اریبا غلام محی الدین جی بالکل ٹھیک، اس کے رب کی طرف سے، ربی ہی اور ربو ہو جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ربی ہی اور ربی ہم جو ہے وہ ربو ہو اور ربو ہم کی طرح ہی جواب ہے ان کا، لیکن اسے بعض دفعہ اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے زیر کے ساتھ، مطلب دونوں کا سیم ہے۔ چلیں جی اب آج کا سبق کی طرف بڑھتے ہیں، سب سے پہلے گہری سانس لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ربی زدنی علما، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب یہ دعا کریں تو اس انداز میں دعا کریں جیسے ہم اپنی کوئی بھی دنیاوی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق میں ہم بی، فی اور الا کو ان سارے ضمائر کے ساتھ، جو ضمائر متصلہ جن کو ہم نے کہا تھا جو ٹکڑے جڑ کر آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بی، بی کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں بسم اللہ سے، ہم نے پڑھا تھا نا دو ٹکڑے بی اور اسم، بی ہم نے پڑھا تھا سے بھی ہو سکتا ہے، ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اردو کے حساب سے عربوں کے لیے اس کے ایک ہی مطلب ہے، اردو کے حساب سے تھوڑا سا جملے کے حساب سے اس کا مطلب جو ہے وہ تھوڑا بہت چینج ہو جاتا ہے، تو بہرحال ہم یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ ٹیبل قرآن مجید میں 510 بار آئے ہیں، بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بی ہی، بہم، بی کا، بی، بیکم، بنا، بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے، جی اب ہینڈ ریز کرتے جائیں باری باری اور کرواتے جائیں، جی سسٹر لبنہ سب سے پہلے آپ کروائیں۔ بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے۔ جزاک اللہ سسٹر، اریبا غلام محی الدین، بی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے۔ جزاک اللہ، آمنہ فرحان، بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی ہی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے۔
جزاک اللہ سسٹر، آپ نے بالکل ٹھیک کروایا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، سب لوگ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس اور ان ہے، اگر ہم اس اور ان کہیں گے تو اس کا مفہوم چینج ہو جائے گا۔ اس اور ان غائب کے لیے نا، تو بھی ہی اس سے اور بھی ہم ان سب سے، باقی الحمدللہ سب نے ٹھیک کروایا۔ اب بڑھتے ہیں عربی بول چال کی طرف۔ حل اللہ رحیم بھی، کیا اللہ اس سے یا اس پر یا اس کے ساتھ رحیم ہے؟ نام اللہ رحیم بھی، جی ہاں اللہ اس کے ساتھ رحیم ہے۔ حل اللہ رحیم بہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ رحیم ہے؟ نام اللہ رحیم بہم، جی ہاں اللہ ان سب کے ساتھ رحیم ہے۔ حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ آپ کے ساتھ رحیم ہے؟ نام اللہ رحیم بھی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ رحیم ہے۔ حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ رحیم ہے؟ نام اللہ رحیم بنا، جی ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ رحیم ہے۔ یہ عربی بول چال، سسٹر شمیم آپ کوشچن کریں اور اریبہ آپ آنسر کریں۔ جی، حل اللہ رحیم بھی، نام اللہ رحیم بہ، حل اللہ رحیم بہم، نام اللہ رحیم بہم، حل اللہ رحیم بکا، نام اللہ رحیم بی، حل اللہ رحیم بکم، نام اللہ رحیم بنا۔ جزاک اللہ، بالکل ٹھیک۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فی، فی سبیل اللہ، ہم اردو میں بھی اکثر استعمال کرتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ تو فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، فی میں۔ اب اس کو بھی ہم اسی طرح سے ان ضمائر سے جوڑ کر ٹیبل بنا لیتے ہیں، اور ایک ٹیبل قرآن مجید میں 1684 بار آیا ہے۔ فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فی ہی فیہم، فی کا فیا، فیکم فینا، فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں۔ جی کون کروائے گا سب سے پہلے؟ لبنہ لیاقت۔ فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں۔ جزاک اللہ سسٹر، لیکن نا فی یا ہے، کیونکہ دو یہ اکٹھے ہو گئے نا، ایک فی کا اور ایک یا، یہ والا، تو فی یا، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے۔ جی ریبا غلام محی الدین آپ کروائیں۔ فی ہی ان ان اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، شمیم اختر آپ کروائیں۔ فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک۔ اب عربی بول چال خیر کا لفظ آج ہم نے اس میں بھی سیکھا ہے، خیر بہتر اچھا، گڈ، اور اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، تو اس لیے ہم ہاں میں جواب دیں گے۔ حل فی ہی خیر، کیا اس میں، کیا اس میں خیر ہے؟ نعم فیہی خیر، جی ہاں اس میں خیر ہے۔ حل فیہم خیر، کیا ان سب میں خیر ہے؟ نعم فیہم خیر، جی ہاں ان سب میں خیر ہے۔ حل فیکا خیر، کیا آپ میں خیر ہے؟ نعم فیہ خیر، جی ہاں ہم سب میں خیر ہے۔ حل فیکم خیر، کیا آپ سب میں خیر ہے؟ نعم فینا خیر، جی ہاں ہم سب میں خیر ہے۔ جی یہ عربی بول چال اریبہ غلام محی الدین اور لبنہ لیاقت۔ اریبہ آپ کوشچن کریں اور لبنہ آپ آنسر کریں۔ حل فی ہی خیر، نام فی ہے خیر، حل فیہم خیر، نام فیہم خیر، فیہم خیر، حل فی کا خیر، نام فی خیر، فی ای خیر، حل فیکم خیر، نام فینا خیر۔ جزاک اللہ سسٹر۔ فی یا، ٹھیک ہے، چلیں جی ترجمہ کیجئے، تم سب میں، تم سب میں، اشارہ بھی کر دیا میں نے، کیا آئے گا؟
तुम सब में। में है, से नहीं है अरीबा। शमीम अख्तर जी बिल्कुल ठीक। अरीबा गुलाम मोहिद्दीन बिल्कुल ठीक। आमना फरहान जी बिल्कुल ठीक। फीकुम, तुम सब में। लुबना लियाकत अनीला फारूक जी बिल्कुल ठीक। फी सबीलिल्लाह का तर्जुमा कीजिए। हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना फी सबीलिल्लाह। जी आमना फरहान बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर जी बिल्कुल ठीक। जी अरीबा गुलाम मोहिद्दीन बिल्कुल ठीक। लुबना लियाकत जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह की रहमत। अनीला फारूक बिल्कुल ठीक। हल फीकुम खैर। हल फीकुम खैर, क्या जवाब होगा इसका? जी अरीबा गुलाम मोहिद्दीन लुबना लियाकत बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर, अनीला फारूक। अगला लफ्ज है अला, पर या ऊपर। हमने अलैहिम भी पढ़ा था ना इसमें। तो अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलामती हो, हम सबको इसका मतलब पता है। तो अब हम इसका टेबल बनाते हैं। अलैहि, उस पर। अलैहिम, उन सब पर। अलैका, आप पर। अलैया, मुझ पर। अलैकुम, आप सब पर। अलैना, हम पर। अलैहि, अलैहिम। अलैका, अलैया। अलैकुम, अलैना। अलैहि, उस पर। अलैहिम, उन सब पर। अलैका, आप पर। या अलैया, मुझ पर। अलैकुम, आप सब पर। अलैना, हम सब पर। जी शमीम अख्तर, आप करवाएं सबसे पहले। जी, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जजाकल्ला सिस्टर। अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन, आप करवाएं। अलैहि उस पर, अलैहिम इन उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जजाकल्ला बेटा। आमना फरहान, आप करवाएं। अलैहि उस पर, अलैहुम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जजाकल्ला सिस्टर बिल्कुल ठीक। अब अरबी बोलचाल, दैन कहते हैं कर्ज को। जैसे लेन देन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, दैन कहते हैं कर्ज को। तो कर्ज क्योंकि अच्छी चीज नहीं है तो हम इसका जवाब नहीं में दे रहे हैं, वैसे इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है। हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? माँ अलैहि दैन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, क्या उस पर कर्ज है? उन सब पर कर्ज है। ना, माँ अलैहिम दैन, नहीं उन सब पर कर्ज नहीं है। हल अलैका दैन, क्या आप पर कर्ज है? माँ अलैया दैन, नहीं मुझ पर कर्ज नहीं है। हल अलैकुम दैन, क्या आप पर, आप सब पर कर्ज है? माँ अलैना दैन, नहीं हम सब पर कर्ज नहीं है। जी कौन करवाएगा अभी बोल जा। लुबना लियाकत, आप क्वेश्चन करें। शमीम अख्तर, आप आंसर करें। हल अलैहि दीन। माँ अलैहि दैन। हल अलैहिम दीन। माँ अलैहिम दैन। हल अलैका दीन। माँ अलैया दैन। हल अलैकुम दीन। माँ अलैना दैन। जजाकल्ला सिस्टर। अच्छा आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये दीन है लफ्ज, दीन नहीं है, ठीक है? दीन और चीज है, दीन और चीज है। चलें जी, अलैहिम का तर्जमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। अलैहिम। जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। लुबना लियाकत जी बिल्कुल ठीक। अनीला फारूक जी बिल्कुल ठीक। अलैहिम, इन सब पर।
अरीबा बिल्कुल ठीक। अस्सलामु अलैना, हमने पढ़ा हुआ है अस्सलामु अलैकुम, तो अब अस्सलामु अलैना क्या होगा इसका जवाब? जी अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन बिल्कुल ठीक। लुबना लियाकत, शमीम अख्तर, आमना फरहान बिल्कुल ठीक। सलामती हो हम पर। अच्छा। हमने सीखा था रब्बी ही से या रब्बूहू से, रब्बूहा या रब्बीहा, ठीक है। इसी तरह से हम यहां पर भी मुअन्नस का सीगा सीखेंगे। बीही उस मर्द से, बीहा उस औरत से, फीही उस मर्द में, फीहा उस औरत में, अलैही उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर। यानी हा या ही, हु या ही की जगह हा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मुअन्नस का सीगा, ठीक है। बीही, बीहा, मुअन्नस के लिए हम लेफ्ट साइड हैंड से इशारा करते हैं। बीही, बीहा, फीही, फीहा, अलैही, अलैहा। अब ये आपके सामने एक टेबल आ गया पूरा बी, फी और अला का, ठीक है। ये पूरा टेबल कुरान मजीद में 3617 बार आया। अरीबा, आप ये टेबल करवाएं पूरा। बी ही उससे, बीहिम उन सब से, बीका आपसे, बीई मुझसे, बीकुम आप सब से, बीना हमसे, फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जजाकल्ला, बिल्कुल ठीक। अब ये देखें आपके सामने आ गया बी, फी और अला। बी को हम याद रखेंगे बिस्मिल्लाह से, फी को फी से बिल्लाह से, और अला को अस्सलाम वालेकुम से। और ये जो आज हमने तीन टेबल्स किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन तीन अल्फाज को इन छह जमायर के साथ जुड़कर हमने तैयार किए थे। चलें जी, अब एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। मैं पहले लफ्ज बोलूंगी, आपने अपनी जगह पे बैठे उसका इशारा करना है और उसका मतलब बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मेरा इशारा देखना है। बीहिम, बीहिम। आप माइक ऑन करके जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी जगह बैठ के इशारा जरूर करें पहले। बीहिम, उन सब पर। उन सब से, जी बिल्कुल ठीक, उन सब से, ठीक है, ये इशारा होगा, उन सब से। फी कुम, फी कुम, फी कुम, उन सब में। उन सब नहीं, उन सब आप नहीं, सब में। आप सब में, जी बिल्कुल ठीक, आप सब में। फी कुम, आप सब में। अलैही, अलैही, उस अलैही पर। उस पर, जी बिल्कुल ठीक, उन पर। बिल्कुल ठीक, अलैहि उस पर। और ये इशारा राइट साइड पे होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम, आप जो भी याद करेंगे वो आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की जरूरत है। और दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने के तरीके को जानना उससे ज्यादा जरूरी है। हमने पिछले जो नुक्ता तालीम था उसमें हमने ये सीखा था कि हम कैसे चीजों को भूलते हैं। आज हम देखते हैं कि हम उसको याद कैसे रखेंगे। सबसे पहली बात है कि अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप उनमें से 70% बातें 1 घंटे बाद भूल जाएंगे, और सिर्फ 30-30% बातें आपको याद रहेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो बातें आपने सीखी हैं उसको 1 घंटे के बाद दोबारा दोहरा लें। जैसे कि हम अक्सर ये करते हैं, हमारे लेसन के बाद हमारी कोशिश होती है कि पीडीएफ स्लाइड्स जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर शेयर कर दी जाए, ताकि आप उनको 1 घंटे के अंदर अंदर दोहरा लें। अब जो बातें आपने 1 घंटे के बाद दोहरा ली, एक दफा याद कर ली, उसके बाद जो 1 घंटे बाद दोहरा ली, वो आपको एक दिन तक तो याद रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपको 70% बातें उसमें से भूल जाएंगे, सिर्फ 30% याद रहेंगे। अब क्या करना है? रिकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर अंदर इसीलिए शेयर की जाती है कि ताकि आप उसको एक दफा दोबारा 1 घंटा आप उसको दोहरा लें। जो आपने क्लास ली, जितने भी टाइम की क्लास ली, उसकी आपने रिकॉर्डिंग देख ली, आपकी वो दोहराई जो है वो एक दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर वो दोहराई हो गई।
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ باتیں دوبارہ یاد ہو جائیں گی. اور کب تک یاد رہیں گی؟ 1 ہفتے تک. جو باتیں آپ نے 24 گھنٹے بعد دہرا لی وہ آپ کو 1 ہفتے تک یاد رہیں گی. مگر پھر وہی بات کہ 70% جو ہے وہ 1 ہفتے بعد آپ بھول جائیں گے، 30% یاد رہیں گے. تو کیا کرنا ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر دوبارہ اس کو دہرا لیں جو آپ نے 1 دن کے بعد دہرائی تھی، اب 1 ہفتے کے اندر دوبارہ دہرا لیں. اور اسی لیے ہوم ورک جو ہے وہ ویکلی دیا جاتا ہے کہ جب آپ ہوم ورک کریں گے تو آپ اپنے سامنے بک یا PDF یا ریکارڈنگ کھولیں گے تو آپ کی وہ پورا سبق جو ہے وہ ریوائز ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ 1 ہفتے بعد دہرائیں گے تو آپ 1 مہینے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. یعنی 1 مہینے بعد پھر آپ جو چیزیں آپ نے اس 1 مہینے میں پڑھی ہیں آپ ان سب کو دہرا لیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو مڈ کوئز ہوتا ہے وہ ویسے اپروکسیمیٹلی 1.5 مہینے بعد ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی ساری دہرائی دوبارہ ہو جاتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ 1 مہینے بعد دہرائیں گے تو آپ کو 6 مہینے بعد وہ باتیں 70% بھول جائیں گے. اب اس کا طریقہ کار کیا؟ جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہوا، آپ نے فائنل کوئز دیا تو آپ نے ایک دفعہ سارا کورس جو ہے وہ دہرا لیا. ٹھیک ہے. اب اگلی دفعہ 6 مہینے بعد آپ کیا کریں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کورس میں دوبارہ رجسٹر ہو اور دوبارہ سے ریوائز کر لیں. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. 2 ہفتے صرف 2 دن 1 1 گھنٹے کی کلاس لینا ہمارے مطلب 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، اور وہ بھی صرف ہفتے میں 2 دن نکالنا کوئی مشکل نہیں. اور کورس کو بار بار کرنا بھی کوئی برائی نہیں ہے. ہم خود ہم لوگ بار بار کورس کو کرتے رہے جب تک ہم نے پڑھانا شروع نہیں کیا تھا. لیکن ابھی بھی کوشش ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سال میں 1 دفعہ یہ کورس ریوائز ضرور کروں. کس طرح سے کرتی ہوں؟ حالانکہ پڑھانے میں یہ آلموسٹ سارا ریوائز ہر دفعہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ سب کو بات بتاتی ہوں کہ میں جب بھی اس کورس پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میں کچھ نہ کچھ نیا ہر دفعہ اس میں سیکھتی ہوں جو میں نے پہلے نہیں سیکھا ہوتا QC 1 میں. ٹھیک ہے. اب ایک روین کا ہمارا جو ٹیچرز کا یوزلی طریقہ ہوتا ہے، جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں کورس ہوتا ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، ہفتے میں مطلب ڈیلی کلاس ہوتی ہے. رمضان کے 20 21 دن میں وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے. اور کیونکہ رمضان میں ہماری یہ والی کلاس نہیں چل رہی ہوتی تو میں رمضان میں وہ کورس جوائن کر لیتی ہوں تاکہ میری وہ ریوائز ہو جائے. ادروائز پڑھانے سے بھی ریوائز ہو رہا ہے. تو آپ کیا کریں کہ آپ کورس کو ریوائز کر لیں، دوبارہ سے انرول ہو جائیں. لیکن اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ٹیچر بنیں. خود ٹیچر بنیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جب کورس پڑھائیں گے آپ کا وہ کورس ریوائز ہوتا جائے گا. 3 مہینے میں ایک کورس کمپلیٹ ہوتا ہے، 3 مہینے بعد دوسرا شروع ہو جائے گا. نہ آپ 3 مہینے بعد کرنا چاہیے، کچھ گیپ کے بعد کرنا چاہیے، تو 6 مہینے میں کم از کم ایک کورس آپ کا ضرور ہو جاتا ہے اور آپ وہ ریوائز کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو دہرائیں 1 گھنٹہ بعد، جیسے کہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا، 1 دن بعد، 1 ہفتہ بعد، 1 مہینہ بعد اور 6 مہینے بعد. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں، یہ آپ ہر چیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اگر یونیورسٹی یا اسکول کے یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کچھ اور سیکھ رہے ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو شاید اس سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. اس کا میکنزم کا ایک پراپر سائنٹیفک میکنزم ہے. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 6 کے اختتام تک ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں؟ 63 یعنی 63. جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں. اور اوور آل ہم نے قرآن مجید میں آنے والے 25% سے زائد الفاظ، اور اس کورس کے حوالے سے ہم نے 50% الفاظ جو ہم نے سیکھ لیے ہیں. 41,111 ہم نے سیکھنے ہیں نا، اور ہم نے 23,267 الفاظ سیکھ لیے ہیں. تو یہاں پر یہ بیٹری یہ سیل بتا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے ایکچولی 78,000 تک چارج کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کورس میں 41,000 تک 40,000 تک ہم نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے ہمارا یہ اس کورس کے حوالے سے آلموسٹ ہاف ہو چکا ہے، ہاف سے زیادہ ہو چکے ہیں. 7 ہوم ورک نہیں بھولیں. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دے کے یعنی قرآن مجید سے دے کر 5 منٹ حافظ سے. اب تک آپ جو الفاظ سیکھ چکے ہیں، جب بھی آپ تلاوت کریں بے شک آپ ایک آیت پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوالٹی چاہیے. آپ چاہے ایک آیت روز پڑھیں لیکن اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ آیت میں کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے. جو الفاظ اب تک سیکھ چکے ہیں اس کا ترجمہ آیت میں پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. 5 منٹ حافظے سے ہم لوگ زبانی بہت سی چیزیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، ان سب پہ بھی غور کریں. 2 پڑھنے کے، کتاب، پاکٹ بک یا شیٹ، یہ بہت اہم چیز ہے. اس کو بھی ہر
آپ ڈیلی بے شک صرف 5 منٹ دیں، لیکن ضرور دیں۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہے، نہیں تو اپنے ساتھیوں کو کورس میں انرول کروائیں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرماؤ۔ الفاظ وانی کی شیٹ میں ہمیشہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایسے تو آپ کے پاس وہ بکلیٹ کے فارم میں بھی ہوگا، اس وقت میرے پاس قریب نہیں پڑا ہوا، یوزلی میں میرے پاس ہی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کا جو PDF میں نے شیئر کی ہوئی ہے، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوائیں، اس کو اپنے دروازے پہ، فریج پہ، ڈیسک ٹاپ پر، یا کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کے آتے جاتے نظر پڑتی رہے، پیسٹ کریں، اور جب بھی گزرے تو کچھ الفاظ دہرا لیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، یقین کریں بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں، اور آج کے ہم نے جو نقطہ تعلیم تھا اس میں بھی یہی سیکھا کہ اگر ہم سکھائیں گے تو ہم خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔